بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مدیحہ ہے اور میری عمر اس وقت 26 سال ہے، لیکن جب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تو میں 18 سال کی تھی۔ ہمارے گھر میں ہم 4 بہنیں اور میری ماں ہی موجود تھی۔ میرا باپ میری چھوٹی بہن کی پیدائش کے 3 سال بعد وفات پا گیا تھا، جس کے بعد ہم ماں بیٹیاں بے سہارا اور اکیلی رہ گئی تھیں۔ میرا باپ بازار میں پھلوں کی ریڑھی لگاتا تھا، جس سے ہونے والی آمدن سے ہمارا گزارا ہوتا تھا اور ہم 2 وقت کھانا پکاتے تھے۔ میرے والد کا کوئی مخصوص یا مستقل کوئی ذریعہ روزگار نہیں تھا اور بس ہر موسم میں پھلوں کی ریڑھی ہی لگاتا، جس سے ہماری گزر بسر ہو رہی تھی۔ ہمارے والد کے مرنے سے پہلے میری پھوپھیاں، چاچو اور تایا لوگ اکثر آتے جاتے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی میرے والد کی وفات ہوئی سب کا آنا جانا بند ہو گیا، ایسے جیسے میرے والد کے مرنے کے ساتھ سارے رشتے بھی مر گئے ہوں۔ جب تک میرے والد زندہ رہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا، مگر میرے والد کے مرنے کے بعد سب نے ہم سے یوں منہ موڑ لیا جیسے ہم ان کے کچھ لگتے ہی نہ ہوں، شاید اس لیے کہ کہیں ان کو ہماری ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے یا ہمیں پیسے وغیرہ نہ دینے پڑیں۔ ہم 4 بہنیں تھیں، کوئی بھائی نہیں تھا۔ شاید ان کو یہ بھی ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں 4 بیٹیوں کو بیاہ نہ پڑ جائے، تبھی انہوں نے ہمارے والد کے مرنے کے بعد کبھی ہماری خیر خبر نہ لی، نہ ہی ایک بار بھی ہم سے یا ہماری ماں سے پوچھا کہ ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں۔ ہمیں جب ننیال یا دھدیال کسی سے بھی سہارا نہ ملا تو ہم نے گھر میں سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا تاکہ اسی کام سے کما سکیں اور اپنے اخراجات اٹھا سکیں۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور 10ویں جماعت تک ہی پڑھی لکھی تھی۔ اس کے بعد حالات کی وجہ سے پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی، باقی تینوں بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں۔ مجھ سے چھوٹی 17 سال کی، اس سے چھوٹی 15 سال کی اور میری سب سے چھوٹی بہن 13 سال کی تھی۔ مجھ سے چھوٹی بہن نے بھی 10ویں جماعت کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، جبکہ باقی دونوں چھوٹی بہنیں ابھی ایک سرکاری اسکول میں پڑھ رہی تھیں۔ تیسرے نمبر والی بہن 10ویں جماعت میں، جبکہ سب سے چھوٹی بہن 8ویں جماعت کی طالب علم تھی، جن کا سرکاری اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے زیادہ خرچہ نہیں تھا، تبھی وہ سکون سے پڑھ رہی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، تبھی میں ہی اپنی بہنوں میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے ایک بھائی اور بیٹا ہونے کے سارے فرض نبھا رہی تھی۔ میں نے والد کی وفات کے بعد اپنی ماں کے ساتھ مل کر کڑھائی اور کپڑوں کی سلائی کا کام شروع کیا تھا۔ گھر کے کام نپٹانے کے ساتھ ساتھ ہم کڑھائی اور سلائی بھی کرتے، جس سے ہمارے خرچے پورے ہونے لگے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ میری ماں بیمار ہوتی گئی، جس کی وجہ سے میں نے اور مجھ سے چھوٹی بہن نے ساری ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ میں اور وہ مل کر صرف گھر کے کام کاج کرتے بلکہ کڑھائی اور سلائی کا کام بھی کرتے، لیکن جو وقت گزرتا گیا مہنگائی بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے ہمارا گزارا مشکل ہونے لگا۔ ہمارے سگے رشتہ داروں نے پلٹ کر کبھی ہم ماں بیٹیوں کی خبر نہیں لی تھی، جس کی وجہ سے میرا دل ان کی طرف سے میلا ہو گیا تھا۔ ہم نے بھی کسی بھی مشکل وقت میں کبھی ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا کہ وہ بار بار ہم پر احسان جتا کر ہماری خودداری کو ٹھیس نہ پہنچاتے رہیں۔ جیسے تیسے کر کے ہم لوگ جی رہے تھے، اور اس گزرے وقت کے بعد میں 18 سال کی ہو گئی تھی۔ میری ماں ان پریشانیوں کی وجہ سے پہلے سے ہی کمزور اور مزید بیمار ہو چکی تھی۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے کسی پرائیویٹ ہسپتال میں دکھا بھی نہیں سکتے تھے، اور سرکاری ہسپتالوں کا حال بھی بے حد برا تھا، جہاں ڈاکٹر مریض کا ذرا سا معائنہ کرنے پر سر پر چڑھنے لگتا ہے۔ سرکاری ہسپتالوں سے ملنے والی دوائیوں پر ہی میری ماں کا گزارا ہو رہا تھا، مگر میری مشکل اور پریشانی مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ اب لوگ ہمارے ہاں کپڑے سلنے کے لیے نہیں بھیجا کرتے تھے، بلکہ کڑھائی اور سلائی دونوں کا کام بازار کے درزی سے کروا لیا کرتے تھے، جس پر میں اور میری بہنیں پریشان ہو گئی تھیں۔ اس سب کے بارے میں ہم نے امی کو نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ اس بات کی بھی پریشانی لے کر خود کو مزید بیمار نہ کر لے کہ پہلے ہی وہ بے حد بیمار رہتی تھی۔ اس دن میں پیدل چلتی کسی ایسے کام کی تلاش میں جا رہی تھی جو میں گھر بیٹھے کر کے پیسے کما سکوں۔ ابھی میں نے ایک گلی کا موڑ ہی کاٹا تھا کہ اچانک ایک موٹر سائیکل میرے بالکل قریب آ کر رکی۔ اچانک ایک گاڑی کو اپنے بے حد قریب دیکھ کر میں بے ساختہ خوف سے چیخ اٹھی اور تھر تھر کانپتے سامنے بائک پر بیٹھے شخص کو دیکھا، جو اب اپنا ہیلمٹ اتار رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ہیلمٹ اتارا میں بے یقینی سے اسے دیکھتی پیچھے کو قدم لے گئی۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھیں نم ہونے لگیں اور میں تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔
جب اچانک اس نے مجھے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بائک پہ بیٹھو۔ میری کلائی تھامتے ہی اس نے سخت لہجے میں کہا تو میں ضدی انداز میں زور و شور سے نفی میں سر ہلا گئی، جس کا صاف مطلب تھا کہ میں اس کی بائک پہ نہیں بیٹھنا چاہتی۔ مجھے سختی پر مجبور مت کرو مدیحہ، اور بیٹھو، اس نے مزید سخت لہجے میں کہا تو مجھے چاروں ناچار بیٹھنا پڑا کہ لوگ اب ہماری طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے آیا تھا اور اب میرے سامنے بیٹھا ویٹر کو آرڈر لکھوا رہا تھا۔ میری نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، جو بلا کا خوبصورت اور وجیح مرد تھا، جسے نہ صرف میرے کزن ہونے کا بلکہ منگیتر ہونے کا بھی مرتبہ حاصل تھا۔ لیکن میرا منگیتر وہ پہلے تھا، اب نہیں۔ یہ یاد آتے ہی میں اس کے چہرے سے نظریں ہٹا گئی۔ سامنے بیٹھا 25 سالہ لڑکا عباد میرے تایا کا بیٹا تھا، جو شروع سے ہی مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ میری اور اس کی بات بچپن سے ہی طے تھی، اور یہ رشتہ میرے والد میرے تایا کی مرضی سے ہی جڑا تھا۔ ہم دونوں کو شروع سے ہی اس بات کا علم تھا کہ ہمارا رشتہ طے ہے، تبھی ہم دونوں خود کو ایک دوسرے کی طرف مائل ہونے سے روک نہیں پائے تھے، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے بیچ محبت پروان چڑھتی گئی۔ مگر پھر میرے والد کا انتقال ہو گیا تو سبھی رشتہ داروں نے ہم سے منہ موڑ لیا، جن میں باقی سب کے ساتھ ساتھ میرے تایا یعنی عباد کے گھر والے بھی شامل تھے۔ میرے والد کی وفات کے 2 ماہ بعد ہی عباد بیرون ملک چلا گیا تھا تاکہ اچھی کمائی کر سکے۔ اس کے جانے کے 1 ماہ بعد ہی میرے تایا ہمارے گھر آئے تھے اور میرا اور عباد کا رشتہ توڑ کر چلے گئے تھے، اور جاتے وقت وہ ہمیں ہماری حیثیت جتانا نہ بھولے تھے کہ وہ ایسے غریب لوگوں میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کریں گے جہاں کمانے والا مرد ہی موجود نہ ہو۔ اس دن کے بعد مجھے اپنے رشتہ داروں سے نفرت سی ہو گئی تھی، اور میں انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ان کے اس رویے نے مجھے عباد سے بھی بدظن کر دیا تھا، جو مجھ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، مگر اتنی آسانی سے رشتہ توڑ دیا تھا جیسے یہ کوئی بالکل معمولی سی بات ہو۔ مجھے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، مگر نہ ہی تم مجھ سے ملنے آئی، نہ ہی تمہارے گھر میں سے کوئی اور۔ عباد نے شکوہ کنان لہجے میں کہا، میرا تم سے نہ کزن کا رشتہ ہے نہ منگیتر ہونے کا۔ پھر جب ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو پھر میرے گھر والے کس رشتے سے تم سے ملنے آتے؟ میرے باپ کے مرنے کے ساتھ ہی میرا ہر رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایسے کیسے رشتہ ختم ہو گیا؟ تم اب بھی میری منگیتر ہو اور میں تمہیں سے شادی کروں گا۔ عباد نے ناگواری اور ذرا سختی سے کہا، یہ بات تم اپنے والد سے پوچھنا، جو تمہارے جانے کے بعد ہمارے گھر آ کر ہمیں ہماری اوقات بتانے کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ بھی توڑ گئے تھے جس کا تم راگ الاپ رہے ہو۔ میں یہاں تمہارے ساتھ چلی آئی، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں سڑک پر کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تم بھی مجھے بھول جاؤ اور شادی کر کے اپنا گھر بساؤ۔ اللہ حافظ، سخت اور جتاتے لہجے میں کہہ کر میں وہاں سے نکل آئی تھی، مگر باہر آتے ہی میں رونے لگی تھی کہ کہیں نہ کہیں میرا دل آج بھی عباد کی محبت میں مبتلا تھا۔ میں کام ڈھونڈنے نکلی تھی، مگر اب اس غمزدہ حالت میں میرا کہیں بھی جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ تبھی میں نے واپسی کی راہ لی۔ میری بہن نے حیرت سے مجھے گھر واپس آتے دیکھا، مگر کچھ پوچھا نہیں۔ جسے غنیمت سمجھتی میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ شام کے وقت میری آنکھ عجیب سے شور سے کھلی تھی، جس پر مجھے کچھ پریشانی ہوئی تھی۔ میں تیزی سے اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی جانب بڑھی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ باہر میرے تایا تائی موجود تھے۔ میرا دل خوش فہم سا ہوا کہ شاید وہ اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگنے اور میری اور عباد کی شادی کی بات کرنے آئے ہیں، مگر میری ساری خوش فہمی تب ہوا ہوئی جب میں نے اپنی تائی کو اپنی ماں پر چیختے چلاتے دیکھا، جو مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ ابھی ان کا بیٹا بیرون ملک سے آیا ہے اور تم ماں بیٹی اسے اپنی باتوں میں پھنسانے کے چکر میں ہو، مگر وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، بلکہ بہت جلد وہ عباد کی شادی کر دیں گی۔ اپنی ماں کی بے عزتی مجھے ہرگز گوارا نہیں تھی، نہ ہی میں برداشت کر سکتی تھی کہ کوئی بلا وجہ میری ماں کو ذلیل کرے۔ تبھی غصے سے ان کی جانب بڑھی، مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کا، بلکہ آپ اسے سنبھال کر رکھیے، اگر آئندہ وہ میرے راستے میں آیا تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ میں نے بنا لحاظ کیے غصے سے بھڑک کر کہا، ارے تم کیا منہ توڑو گی؟ تم تو خود اسے ہمارے خلاف بھڑکانے پر تولی ہوئی ہو، تبھی تو وہ تمہاری وجہ سے ہم سے لڑ رہا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ یہ سب تم اس لیے کر رہی ہو تاکہ میرے بیٹے سے شادی کر کے اس کے پیسوں پر خود بھی عیش کر سکو اور اپنی ماں اور بہنوں کو بھی کروا سکو۔ مگر یہ بھول ہے تمہاری کہ میں تم جیسی کنگلی اور بدتمیز لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گی، بلکہ میں اس کے لیے بے حد امیر بہو لاؤں گی۔
تائی نے ہاتھ نچا نچا کر کہا تو میں نے تیش سے ان کو دیکھا۔ میری ماں اور بہنیں مجھے چپ رہنے کے اشارے کر رہی تھیں، مگر مجھے تائی کی باتوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ آپ کو دولت مند بہو ملے نہ ملے، مگر میں اب آپ کو امیر بن کر دکھاؤں گی، اور ایک دن میرے پاس اتنی دولت ہوگی کہ آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اور اب مجھے آپ سے فالتو کی بحث کرنے کا شوق نہیں ہے۔ آپ اپنے شوہر کے ہمراہ ہمارے گھر سے جا سکتی ہیں، دروازہ اس طرف ہے، میں نے طنزی انداز میں کہتے ان کو باہر کا راستہ دکھایا۔ تایا اس دوران خاموش ہی رہے تھے، جس پر مجھے افسوس اور دکھ ہوا تھا کہ کیا تھا اگر وہ اپنی بھاوج اور بھتیجوں کی ذرا سی طرفداری کر لیتے تو۔ ہاں ہاں، میں بھی دیکھوں گی کیسے کماتی ہو تم اتنی دولت، بڑی آئی امیر بننے والی۔ تائی بکتی جھکتی چلی گئی تو تایا بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ اب آپ مجھے مت ڈانٹیے گا، میں نے اپنی ماں کو منہ کھولتا دیکھ کر کہا تو وہ وہیں چپ کر گئیں، جبکہ میں اپنی بہن کے ساتھ مل کر رات کا کھانا بنانے لگی۔ رات کو کھانا بناتے ہوئے میرا ذہن تائی کی باتوں کی طرف لگا ہوا تھا اور میں بس امیر ہونے کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ ایک ضد اور چڑ سی ہو گئی تھی مجھے کہ مجھے عباد سے زیادہ امیر بننا ہے، اس کی آنے والی امیر بیوی سے بھی زیادہ امیر۔ مگر امیر ہونا اتنا آسان ہوتا تو شاید آج اس روئے زمین پر کوئی بھی غریب نہ ہوتا۔ مرد محنت کر کے کما کر امیر ہو سکتے ہیں، مگر میں لڑکی تھی، وہ بھی بے حد کم پڑھی لکھی، جسے نہ کسی کمپنی میں نوکری مل سکتی تھی نہ ہی کسی اسکول میں۔ امیر ہونے کے لیے کوئی غیر قانونی کام بھی کرنا نہیں چاہتی تھی کہ یہ گناہ بھی تھا۔ میں ساری رات سوتی جاگتی حالت میں امیر ہونے کے طریقے ڈھونڈتی رہی، مگر کوئی بھی ایسا طریقہ نہ ملا جس سے میں جلدی سے امیر ہو جاتی اور اپنی تائی کو بتا پاتی کہ ہم کنگلے نہیں ہیں۔ ساری رات کی جاگی میں صبح کے وقت سوئی تھی اور پھر دن کے 11 بجے اٹھی تھی۔ مجھے کسی نے بھی نہیں اٹھایا تھا، شاید کل ہوئے واقعے کی وجہ سے۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، ناشتہ کیا اور پھر بغیر کسی کو بتائے اپنا پرانا سا پرس کندھے پر لٹکا کر اور چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھے کہاں جانا ہے، مگر ذہن میں صرف یہی سوچیں چل رہی تھی کہ میں کیسے دولت مند ہو جاؤں اور اپنی تائی کا غرور خاک میں ملا سکوں۔ یہی سب سوچتی میں پیدل ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی، جب گرمی کی شدت سے بے حال ہو کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ابھی میں وہاں سے اٹھنے کا سوچ رہی تھی جب اخبار کا ایک پرانا اور بوسیدہ سا ٹکڑا اڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ میں نے وقت گزاری کو اسے پڑھنا شروع کیا تو میری آنکھیں حیرت و خوشی سے پھیل گئیں۔ میں جو دولت مند بننے کے لیے کسی کام کی تلاش میں تھی، اس اخبار کے ٹکڑے کو پڑھ کر میرا دل خوشی سے بھر گیا تھا، جہاں لکھا ہوا تھا کیسے ہم جنات کو قابو میں کر کے ان سے اپنا ہر کام کروا سکتے ہیں۔ نیچے جنات کو قابو کرنے والے ایک چلہ کا بھی بتایا گیا تھا، جسے کر کے ہم جنات کو اپنے قابو میں کر کے اس سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ میں امیر بننے کا شارٹ کٹ طریقہ سوچ رہی تھی کہ جب میں جنات کو قابو کر کے اس سے اپنی ہر بات منوا سکتی ہوں تو پھر مجھے کام ڈھونڈنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی سوچ کر میں نے وہ اخبار کا بوسیدہ ٹکڑا اپنے پرس میں سنبھال کر رکھ لیا اور پھر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ مجھے علم تھا کہ جنات کو قابو میں کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ بے حد خطرناک ہوتے ہیں، مگر میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو چکی تھی، کیونکہ میں یہ بھی جانتی تھی کہ مجھے اگر کام مل بھی گیا تو اس چھوٹے موٹے کام سے ملنے والی تنخواہ سے میں اپنے گھر والوں کا پیٹ تو بھر پاؤں گی، مگر امیر نہیں ہو پاؤں گی۔ تبھی میں اپنے فیصلے پر یہ چلہ کرنے کی مہر لگا چکی تھی۔ وہاں سے میں سیدھی گھر آئی تھی۔ گھر آنے کے بعد میری بہن آج پھر مجھے جلدی واپس آتے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اور اس بار اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ تم اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟ کام ملا یا نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، ابھی نہیں ملا، مگر بہت جلد مل جائے گا، میں نے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں کچھ دیر اپنی بیمار ماں کے پاس بیٹھی کل کی تائی کی باتوں اور حرکتوں کا اثر زائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر جب اپنی ماں کو پرسکون ہوتے دیکھا تو وہاں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی اور مجھ پر میری 3 بہنوں اور بیمار ماں کی ذمہ داریاں تھیں، اور میں چاہتی تھی کہ وہ ایک خوشحال زندگی جئیں، اور ان کو بہتر زندگی اور مستقبل دینے کے لیے ہی میں اپنی جان جوکھم میں ڈالنے کو تیار ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ عباد کی ماں یعنی میری تائی بھی تھی، جس کا غرور میں خاک میں ملانا چاہتی تھی، جس کی نظروں میں ہم غریب لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ میں عباد سے آج بھی محبت کرتی تھی، کیونکہ محبت ایک بے اختیار عمل ہے جو خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے،
اس پر میرا زور نہیں تھا کہ میں عباد کو اپنے دل سے نکال دیتی، مگر مجھے اپنی عزت نفس بھی عزیز تھی جسے میں عباد کی خاطر ہرٹ نہیں کر سکتی تھی۔ عباد مجھے نہ ملتا تو میں یہ مان کر اپنے دل کو تسلی دے ہی لیتی کہ وہ میری قسمت میں نہیں تھا، مگر میں اس کی ماں کو مزید شے نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ جب چاہے منہ اٹھا کر ہمیں بے عزت کرنے آ جائے۔ اس اخبار کے بوسیدہ ٹکڑے پر چلے کے عمل کے نیچے صاف طور پر لکھا گیا تھا کہ اس چلے کو اپنی ذمہ داری پر سر انجام دیں، کیونکہ جنات بے حد خطرناک ہوتے ہیں جن کو قابو میں کرنا بے حد مشکل امر ہے۔ اور یہی نہیں، چلے کے دوران کئی سرکش جن جب آپ پر حملہ آور ہو کر آپ کو مارنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ میں کچھ گھبرا بھی رہی تھی، مگر دل ہی دل میں خود کو یہ چلہ کرنے کا حوصلہ بھی دے رہی تھی۔ میں نے اخبار سے چلے والا پورا عمل پڑھ لیا تھا جسے مسلسل 21 دن تک کرنا تھا، اور جیسے ہی یہ عمل پورا ہو جاتا اور میں چلے کو بنا کسی رکاوٹ کے مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تو ویسے ہی مجھے جنات نظر آنا شروع ہو جاتے جن پر ایک خاص عمل کر کے میں ان کو اپنے قابو میں کر سکتی تھی، مگر شرط یہ تھی کہ مجھے جنات سے ڈرنا یا گھبرانا نہیں تھا، ورنہ وہ مجھ پر حاوی ہو جاتے اور شاید مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ اس چلے کے مطابق مجھے یہ عمل کسی بھی بڑے درخت کے نیچے بیٹھ کر کرنا تھا، وہ بھی رات کے وقت، ایسی جگہ جہاں کوئی میرے چلے کے دوران رکاوٹ نہ ڈالے، نہ ہی کسی قسم کا خلل پیدا کرے۔ مجھے یہ چلہ کسی پرسکون اور خاموش جگہ پر کاٹنا تھا تاکہ میرا دھیان چلے سے ہٹے نہیں، جس کے لیے رات کا وقت ہی موزوں تھا کہ رات کے وقت ہر کوئی سویا ہوتا ہے اور کوئی بھی میرے چلے میں کسی قسم کا خلل نہیں ڈال سکتا تھا۔ رات کے وقت سب کھانا کھا کر گہری نیند سو چکے تھے۔ میں نے اخبار کا وہ ٹکڑا اور وہ سپارہ اٹھایا جس میں سورہ جن موجود تھی، اور چادر خود پر اچھی طرح لپیٹ کر باہر کی طرف بڑھی۔ گھر کا دروازہ اپنے پیچھے بند کر کے میں تیز تیز قدم اٹھاتی کھیتوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہمارے گھر میں کوئی درخت نہیں تھا جس کے نیچے بیٹھ کر میں یہ عمل کرتی، نہ ہی گاؤں کے اندر میدان میں کوئی درخت تھا۔ اگر کوئی درخت تھا بھی تو لوگوں کے گھروں میں تھا، جہاں جا کر میں یہ چلہ نہیں کاٹ سکتی تھی کہ کسی کو بھی پتہ چل جاتا تو شاید میں یہ چلہ شروع ہی نہ کر پاتی۔ میں نے اس بارے میں اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری ماں مجھے ہرگز بھی یہ خطرہ مول لینے نہ دیتی۔ ہر طرف خوفناک سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف ایک چاند کی روشنی تھی جو ہر سو پھیلی مدھم سا اجالا بکھیر رہی تھی۔ گاؤں کی سنسان اور خاموش گلیوں سے ہوتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی کھیتوں میں پہنچ گئی تھی اور کسی ایسے درخت کی تلاش میں تھی جو بڑا بھی ہوتا اور اس کے نیچے بیٹھنے کو صاف جگہ بھی ہوتی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے برکت کا درخت نظر آیا تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور پھر اس کے نیچے جگہ صاف کر کے بیٹھ گئی اور اخبار کا ٹکڑا تھام کر اس پر وہ منتر پڑھنے لگی جو مجھے اب سے لے کر صبح فجر کی اذان سے پہلے تک مسلسل پڑھنا تھا، یعنی اس کا ورد کرنا تھا۔ پہلے میں نے سپارے سے دیکھ کر سورہ جن کی 3 دفعہ تلاوت کی اور پھر اخبار کے اوپر سے دیکھ کر وہ منتر تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں تیزی سے منتر دہراتی جا رہی تھی، جس کے بعد وہ مجھے زبانی یاد ہو گیا، اور پھر میں نے اخبار کا ٹکڑا اپنی چادر کے پلوں میں باندھ کر سنبھال لیا اور پھر سے منتر کا جاپ شروع کر دیا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور بڑے بڑے درختوں کے بیچ میں تن تنہا بیٹھی تیزی سے مسلسل منتر کا جاپ کرتی جا رہی تھی۔ میرا دل خوف سے بھرا ہوا تھا، لیکن دولت مند بننے کی لگن مجھے وہیں بیٹھ کر چلہ کاٹنے پر اکسا رہی تھی۔ تبھی میں نے ہر خوف کو پسے پش ڈال دیا اور دھیان لگا کر چلہ کاٹنے لگی۔ ارد گرد چھایا خوفناک اندھیرا اور سناٹا مجھے مسلسل ڈرا رہا تھا۔ تبھی میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں کہ ڈروں نہیں۔ فجر کی اذان ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے اپنا عمل مکمل کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں گھر کی طرف واپس جانے لگی۔ میں جس خاموشی سے گئی اسی خاموشی سے واپس بھی آ چکی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے اخبار کا وہ بوسیدہ ٹکڑا الماری میں چھپا کر رکھ دیا اور پھر اپنی جگہ پر لیٹ کر سونے لگی۔ صبح میری آنکھ 10 بجے کھلی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو میری چھوٹی بہن میرے قریب چلی آئی۔ آپی، آپ رات کو کہاں گئی تھی؟ اس نے پوچھا تو میں گڑبڑا گئی۔ کہیں بھی نہیں، میں تو سو ہی رہی تھی، میں نے کچھ سنبھل کر جواب دیا۔ مگر جب میں اٹھی تو آپ اپنے پلنگ پر نہیں تھی۔ اس نے پھر سے پوچھا۔ ہم سب بہنیں ایک ہی کمرے میں الگ الگ چارپائیوں پر سوتی تھیں، شاید رات کو اس کی آنکھ کھلی ہوگی تو میں اسے نظر نہیں آئی ہوں گی۔ میں باتھ روم میں گئی تھی اور اس کے بعد امی کو دیکھنے، مگر جب میں آئی تو تم سو گئی تھی۔
میں نے تیزی سے بہانہ گڑھا اور پھر پرسوچ انداز میں سر ہلاتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں نے شکر ادا کرتے تیزی سے ناشتہ کیا اور کپڑے سلائی کرنے بیٹھ گئی۔ کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا، جس پر میں بے حد خوش تھی اور پرجوش بھی تھی کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ کل رات کو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور میں نے اپنا رات کا عمل بھی آسانی سے مکمل کر لیا تھا۔ تبھی میں کچھ بے خوف ہو گئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ اب میں آسانی سے برگد کے درخت کے نیچے چلہ کاٹ لیا کروں گی۔ اس رات کے بعد میرا معمول بن گیا تھا کہ دن کے وقت میں اپنے کام میں مصروف ہوتی اور رات کو میں برگد کے درخت کے نیچے چلہ کاٹنے چلی جاتی۔ اخبار میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی درخت کے نیچے چلہ کاٹ لو، مگر میں نے خود ہی برگد کے درخت کا انتخاب کر لیا تھا۔ دن اور راتیں رفتہ رفتہ گزرنے لگی تھیں۔ مجھے چلہ کاٹتے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے۔ پہلے 15 دنوں میں میرے ساتھ کچھ بھی عجیب نہیں ہوا تھا، مگر جیسے جیسے اگلے دن گزرتے جا رہے تھے ویسے ویسے مجھے عجیب عجیب سی آوازیں اور آہٹیں سنائی دینے لگی تھیں۔ پہلے میں نے ان کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہا، مگر پھر جب یہ آوازیں اور آہٹیں مسلسل سنائی دینے لگیں تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں رات کے اندھیرے میں اس برگد کے درخت کے نیچے تنہا ہوتی تھی، جہاں دور دور تک صرف اور صرف سناٹا اور اندھیرا ہی چھایا ہوتا، اور خوف سے میرا برا حال ہونے لگتا۔ خود کو خوف پر قابو پانے کو میں نے آنکھیں بند کر کے چلہ کاٹنے لگتی۔ وہ خوفناک آوازیں اب خوفناک راہٹوں اور بین میں بدلنے لگی تھیں، اور جب تک میں چلہ کاٹتی رہتی تب تک یہ خوفناک آوازیں مجھے ڈراتی سہماتی رہتی، مگر میں نے حوصلہ نہیں ہارا اور اپنا چلہ مکمل کرتی رہی۔ مجھے چلہ کرتے ہوئے 20 دن ہو چکے تھے اور آج اس چلے کی آخری رات تھی۔ آج چلے کے بعد مجھے یقین تھا کہ میں جن کو قابو میں کر لوں گی۔ ان 20 دنوں میں ایک بھی بار کسی نے مجھے باہر جاتے اور باہر سے واپس آتے نہیں دیکھا تھا، جس پر خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ میں نے میرے راز پر پردہ ڈال رکھا تھا اور مجھے یقین تھا کہ آج کی رات بھی میں سکون سے چلہ مکمل کر لوں گی اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ دن کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی سلائی کیے ہوئے سوٹ پشاپروں میں ڈال رہی تھی جب دروازہ کھلا اور عباد اندر داخل ہوا، جسے اپنے گھر دیکھ کر میں چونک اٹھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ واپس جاؤ، کہیں تمہاری ماں کر اس بار مجھ پر یہی الزام نہ لگا دے کہ میں نے تم پر جادو ٹونے کیا ہے جو تم میرے آگے پیچھے گھومتے پھر رہے ہو۔ میں نے طنزی انداز میں کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تم سے اپنی ماں کے کیے کی معافی مانگنے آیا ہوں، ہو سکے تو انہیں معاف کر دینا اور فکر مت کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ عباد نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تو میں استراحیہ انداز میں ہنس دی۔ یہ صرف تسلی کے ڈھکوسلے ہیں، میں جانتی ہوں کہ تمہاری ماں کبھی ہماری شادی کے لیے راضی نہیں ہوگی، اور اتنی ضلالت کے بعد مجھے تم سے شادی کی کوئی خواہش رہی بھی نہیں ہے۔ مجھے اپنی عزت نفس اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے، تم اب جا سکتے ہو۔ میں نے رکھائی سے کہا، تمہیں خواہش نہیں ہے، مگر مجھے تمہیں آج بھی اپنی دلہن بنانے کی خواہش ہے اور اسے میں پورا کر کے ہی رہوں گا۔ وہ ضدی اور جنونی لہجے میں بولا تو میں کچھ پل اسے دیکھتی رہی، جس کے چہرے پر اپنی بات منوانے کا عزم موجود تھا۔ وہ ایک نظر مجھے دیکھ کر چلا گیا، جبکہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آج کی رات چلے کے بعد میں زندہ لوٹ کر آتی یا نہیں میں نہیں جانتی تھی، مگر میری خواہش تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ آسانی سے عباد کو پالوں۔ میں لاکھ کہوں مجھے عباد نہیں چاہیے، مگر میرا دل آج بھی عباد کا طلبگار تھا۔ رات کے وقت میں حسب معمول احتیاط سے اٹھی اور سب سے چھپتی چھپاتی کسی کے بھی علم میں لائے بغیر باہر کی جانب بڑھ گئی اور برگد کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی اور 3 دفعہ سورہ جن کی تلاوت کرنے کے بعد منتر پڑھنے لگی۔ فجر سے پہلے جب میں عمل مکمل کر لیتی تھی تو آخر میں بھی 3 دفعہ سورہ جن کی تلاوت کرتی تھی، کیونکہ ایسا ہی اخبار کے اس بوسیدہ ٹکڑے میں لکھا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس اخبار میں لکھا یہ چلہ فائدہ مند ہے یا نہیں، میں بس اس پر عمل کرنے چل دی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ حاصل تو ضرور ہوگا۔ آج خلاف معمول اندھیرا پہلی راتوں کی نسبت کچھ زیادہ تھا، موسم میں بھی عجیب سا بوجھل پن تھا، جبکہ ہوائیں آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ میں اپنے چلے کو کاٹنے میں مصروف تھی جب مجھے آج پھر روتی ہوئی اور چلاتی ہوئی آوازیں سنائی دینے لگیں، مگر میں ان کو ہمیشہ کی طرح نظر انداز کر کے اپنا دل مضبوط کرتی اور ڈر کو دور کرتی ورد کرنے لگی۔ میں جلد از جلد اپنا چلہ کاٹ کر یہاں سے
اس جن کو قید کر کے چلی جانا چاہتی تھی جس کے ذریعے میں اپنی خواہشات کا حصول ممکن بنا سکتی تھی۔ آخرکار میری محنت رنگ لائی اور میں نے چلہ مکمل کر لیا، مگر ہر طرف طوفانی انداز میں چلتی ہواؤں کی سرسراہٹ تھی، لیکن کہیں بھی کوئی جن نہیں تھا جس سے میرے چلے کے بعد میرے سامنے حاضر ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں وہیں کھڑی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ آج میرے چلے کی 21ویں یعنی آخری رات تھی، مگر جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو اچانک میرے سامنے سے ایک سایہ لہرایا۔ وہ صرف ایک سایہ تھا، کوئی مکمل وجود نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سائے پر غور کرتی وہ اچانک کہیں غائب ہو چکا تھا۔ ہوائیں بھی ایک دم سے تھم گئی تھیں اور ہر شور بند ہو چکا تھا۔ ہر طرف اتنا سناٹا چھا چکا تھا کہ سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز بھی سنائی دیتی۔ اچانک مجھے حیرت و خوف کا جھٹکا سا لگا، کیونکہ برگد کے درخت کی شاخیں اچانک خود بخود لمبی ہوتی میری طرف لپکنے لگی تھیں۔ اگر وہ مجھے جکڑ لیتی تو شاید نہیں، یقیناً مجھے مار دیتی، مگر اچانک سے ایسا کیوں ہونے لگا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، کیونکہ پچھلے 20 دن سے برگد کا یہ درخت ایک عام سا ہی درخت تھا۔ میں تیزی سے پیچھے کو کھسکی اور پھر اندھا دھند بغیر پیچھے دیکھے بھاگنا شروع کر دیا۔ خوف سے میرا برا حال تھا، سانس پھولا ہوا اور پورا جسم پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ میں بغیر رکے بھاگتی جا رہی تھی اور پوری گلی میں میرے قدموں کی دھمک گونج رہی تھی۔ میں اتنی تیز بھاگی تھی کہ میں اگلے 10 منٹ میں اپنے گھر کی دہلیز پر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ سانس بحال بھی نہیں ہوا تھا کہ میں تیزی سے اپنے کمرے میں آئی اور ایک نظر اپنی بہنوں کو دیکھا جو اپنے اپنے پلنگ پر پرسکون انداز میں ہر فکر سے آزاد ہو کر سوئی ہوئی تھی۔ میں دروازہ بند کر کے تیزی سے اپنی چارپائی پر لیٹی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ذہن پر وہ کالا سایہ بار بار ابھر رہا تھا اور ساتھ ہی افسوس بھی ہو رہا تھا کہ پورے 21 دن اتنی خوفناک اور اندھیری جگہ پر چلہ کاٹنے کے بعد بھی میں کسی جن کو اپنے قابو میں نہیں کر سکی تھی۔ میں نے ہر خوف اور ہر افسوس کو پرے جھٹکا اور پھر آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی، اور اس بار جلد ہی گہری نیند میں اتر گئی۔ میں اگلی صبح اٹھی تو ذہن میں رات کا منظر تازہ ہوا اور ایک بار پھر مجھے اس افسوس نے آن گھیرا کہ میں اتنے دن اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ اسی افسوس کے زیر اثر میں اٹھی اور باہر چلی آئی اور ناشتہ کرنے کے بعد معمول کے کام نپٹانے لگی۔ یہ افسوس تو دل سے نہ نکل سکا تھا کہ میں اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی، مگر اپنے کام بھی کرنے تھے، تبھی خود کو مصروف کر لیا۔ میری ماں کمرے میں بیٹھ کر ثابت لال مرچیں پیسنے لگی تو میں نے اسے روک دیا کہ میں خود پیس لوں گی۔ پہلے ہی اس کی طبیعت خراب تھی اور اب کہیں مرچوں کی تیکھی بو سے اس کی طبیعت مزید خراب نہ ہو جاتی۔ میں نے اپنی ماں کو باہر بھیجا اور خود مرچیں پیسنے لگی۔ مرچیں پیس کر ان کی تیکھی بدبو سے میرا برا حال ہو گیا تو میں تیزی سے پانی کے چینٹے منہ پر مارنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں واپس کمرے میں آئی تو ششدر رہ گئی۔ ارے یہ کیا؟ میں نے حیرت سے سامنے دیکھ کر پوچھا، جہاں ڈھیر ساری لال ثابت مرچیں پڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ میری ماں نے قریب آتے پوچھا تو میں نے اس کا دھیان ان ثابت مرچوں کی طرف دلایا، جس پر وہ بھی حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ انہیں تو میں نے تمہیں پیسنے کے لیے کہا تھا نا، پھر یہ ثابت مرچیں کہاں سے آ گئیں؟ تم نے ابھی تک پیسا نہیں کیا انہیں؟ پھر مشین چلنے کی آواز کیسے آ رہی تھی؟ میری ماں نے حیرت سے سوال کیا، جبکہ میں خود بھی حیرت میں ڈوبی گنگ سی کھڑی تھی۔ میرے پاس میری ماں کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میری ماں کو یہی لگا کہ ابھی میں نے مرچیں پیسی ہی نہیں ہیں، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں نے کچھ دیر پہلے ساری مرچیں پیس دی تھیں۔ پھر نہ جانے کیسے یہ مرچیں پھر سے پہلی جیسی ہو گئی تھیں۔ اسی حیرت میں ڈوبے میں نے اپنی ماں کو کوئی بھی جواب نہ دیا تھا اور خود ان مرچوں کو چھو کر دیکھنے لگی تھی، لیکن وہ سچ میں پہلے جیسے ہی ثابت مرچیں تھیں، نہ کہ پیسی ہوئیں۔ میں اسی سب کے بارے میں سوچتی ہوئی الجھی سی کمرے کی جانب بڑھ گئی، مگر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو میری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں، کیونکہ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا جسے میں کچھ دیر پہلے ہی سمیٹ کر گئی تھی۔ ہر چیز بکھری ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میرا پارا چڑھ گیا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ میری چھوٹی بہنوں کی کارستانی ہے، مگر جب میں نے ان کے پاس جا کر سختی سے ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ خود بھی حیران ہو کر بولی کہ وہ ایسا کیوں کریں گی۔ ان کے سوالوں پر میں خود بھی الجھن میں گھر گئی کہ ہاں، انہیں کمرہ بکھیرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہی سب سوچتی میں واپس کمرے میں آئی اور کمرے کی صفائی کرنے لگی۔
تبھی مجھے یاد آیا کہ میری بہن نے مجھے ہنڈیا دیکھنے کو کہا تھا۔ میں تیزی سے کچن میں آئی، مگر یہ دیکھ کر پریشانی اور کوفت سے برا حال ہو گیا کہ ساری ہنڈیا جل چکی تھی، جس کے جلنے کی بدبو پورے کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے تیزی سے ہنڈیا کو چولہے سے اتارا، مگر وہ بیکار ہو چکی تھی۔ اب اگر بہن کو دوبارہ سے سالن بنانے کا کہتی تو وہ مجھے پر چڑھ دوڑتی۔ تبھی میں نے خود ہی سالن بنانا شروع کر دیا۔ یہ کام ختم کرنے کے بعد میں ذرا سا سستانے کے لیے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، مگر لیٹے لیٹے کب آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ میری نیند میں خلل تب پیدا ہوا جب پورے کمرے میں گرمی کی شدت بے انتہا بڑھ گئی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے میں آگ لگا دی گئی ہو۔ گرمی کی وجہ سے میرا پورا جسم پسینہ پسینہ ہونے لگا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاس آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آنکھیں کھولتی کسی نے زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ میں نے چیختے ہوئے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی میرا کوئی خواب تھا، کیونکہ تھپڑ کی شدت سے میرا پورا گال جل رہا تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا جب مجھے ایسا لگا جیسے میرا جسم اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ میں اٹھنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی جب اچانک کسی نے مجھے بالوں سے دبوچا اور پھنکار کر کہا کہ میری نیند میں خلل ڈالا ہے تو نے، تجھے آج نہیں بخشوں گا۔ آواز بے حد بھیانک اور مردانہ تھی، جسے سن کر میرے ہوش فنا ہو گئے۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور پوچھا، کون ہو تم؟ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میں ڈر کے مارے رونے لگی تھی کہ تبھی اچانک میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہی کالا سایہ میرے سامنے نمودار ہوا جس کو کل رات میں نے چلہ کاٹنے کے بعد فجر کے وقت دیکھا تھا۔ وہ کالا سایہ میری آنکھوں کے سامنے اپنے اصل وجود میں آیا تھا، اور یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ وہ ایک جن تھا جو اپنی سفید و سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت، دراز قامت اور سیاہ کھردرا چہرہ مجھے خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ تو نے برگد کے درخت کے نیچے چلہ کاٹا ہے، اور وہ برگد کا درخت میری رہائش تھا جہاں پر میں 100 سال کے لیے سویا تھا، مگر تو نے مجھے جگا دیا اور میرے آرام میں خلل ڈالا، اس لیے اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس جن نے اتنا کہتے ایک بار پھر میری طرف دیکھتے اپنے قدم میری طرف بڑھائے۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ برگد کے درخت کے نیچے چلہ کاٹنے کے چکر میں نے ایک جن کو اس کی گہری نیند سے جگا دیا تھا، جس کی سزا وہ مجھے دینے آیا تھا۔ میں نے تو وہ چلہ ایک جن کو قابو کرنے کے لیے کاٹا تھا تاکہ میں راتوں رات امیر بن جاؤں۔ جن کو ظاہر ہو گیا تھا، مگر وہ میرے قابو میں نہیں آیا تھا، بلکہ میرا ہی دشمن بن کر مجھے جان سے مارنے آیا تھا۔ شاید یہی وہ جن تھا جس نے صبح سے میرے سارے کام خراب کر دیے تھے۔ بے بسی کے مارے میں نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو وہ جن حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ ابھی سے کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں مارا بھی نہیں۔ اس جن کا انداز مجھے طنزیہ لگا تھا۔ تم نے مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا ہے کہ پورا منہ ہل کر رہ گیا ہے، اور کتنا مارو گے؟ میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی وہ چلہ نہ کاٹتی، مگر ساری مصیبتیں میری ہی زندگی میں لکھی گئی ہیں کہ جن کو قابو کرنے کے لیے چلہ کاٹا تھا، مگر تم تو میری ہی جان کے دشمن بن گئے۔ میں نے روتے ہوئے غصے سے کہا، ایک تو تم نے مجھے میری نیند سے جگایا، وہ بھی مجھے اپنا غلام بنانے کے لیے، اور تم الٹا مجھ پر غصہ کر رہی ہو۔ اس جن نے بھڑک کر کہا تو میں نے سارا خوف پرے دھکیلتے اسے گھورا۔ میں نے تمہیں غلام بنانے کے لیے چلہ نہیں کاٹا تھا، بلکہ تم سے اپنا ایک کام کروانے کے لیے چلہ کاٹا تھا جس سے میرا ہر کام آسان ہو جاتا۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں بھڑک کر جواب دیا، ایسا کون سا کام ہے جس سے تمہارا ہر کام ہو جائے گا؟ اس جن نے تجسس سے پوچھا۔ مجھے اب اس جن سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی میں پھسکڑا مار کر نیچے بیٹھ گئی تو وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ مجھے تمہیں اپنا غلام نہیں بنانا ہے، اور اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں ہرگز بھی تمہارے برگد کے درخت کے نیچے نہ چلہ کاٹتی، اور اگر تم میرا یہ کام کر دو گے تو تم جب چاہے واپس چلے جانا۔ اس کام سے صرف میری ہی نہیں میرے گھر والوں کی بھی زندگی سنور جائے گی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سوالی انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے یوں سوالی انداز میں دیکھنے پر میں نے اسے اپنی زندگی کے شروع سے لے کر اب تک کے سارے حالات بتا دیے، جسے وہ غور سے سنتا رہا۔ میں ساری بات بتا کر چپ ہو گئی۔ میں تمہارا کام کر دوں گا، مگر چونکہ تم نے میری نیند میں خلل ڈالا ہے تو میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا۔ اس جن نے کہا تو میں کچھ دیر چپ رہ گئی۔ وہ شاید مجھے مار دیتا، مگر اس سے میرے گھر والوں کی ساری مشکلات دور ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے جو سزا دینا چاہو گے مجھے منظور ہوگی۔ میں نے کچھ پل بعد حامی بھری تو اس نے سر ہلا دیا۔ میں تمہیں تمہاری سزا تمہارا کام ہونے کے بعد بتاؤں گا، ابھی میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔
مجھے نہیں معلوم تھا وہ واپس آتا یا نہیں، مگر میں اپنے دل کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، جیسے میرے دل پر کوئی بوجھ ہی نہ ہو۔ ایک شکریہ بھی تھا کہ وہ جن میرا کام کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ اگر وہ میرا کام نہ کرتا اور مجھے مار دیتا تو میرے چلے کا مجھے کوئی فائدہ نہ ہوتا اور وہ بیکار ہی جاتا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے سے نکلی اور ہر کام پسے پش ڈال کر اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ وقت گزارا، ان کے ساتھ باتیں اور ہنسی مذاق کیا۔ وہ سب میرے اس انداز پر حیرت و تجسس میں مبتلا ہو گئیں کہ میں جو ہر وقت کام میں مصروف رہتی تھی آج کیسے ان کے ساتھ باتوں میں وقت ضائع کر رہی ہوں۔ لیکن میں انہیں یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میری موت کا وقت قریب ہے اور میں اپنے آخری وقت کو اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں اور میری بہنیں کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں اور پھر تھکا کر سو گئیں۔ میری بیمار ماں پہلے ہی سو چکی تھی۔ میں بھی سب کے بارے میں سوچتی کب گہری نیند میں اتری مجھے خبر نہیں ہوئی۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا جب میری آنکھ جھنجھوڑے جانے پر کھلی۔ کوئی میری ٹانگ کو پکڑ کر ہلا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں اپنے سامنے اسی جن کو دیکھ کر خوف سے پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے ساختہ اٹھنے والی چیخوں کو دبایا اور پھر تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ میں نے بستر چھوڑا اور تیزی سے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے باہر کی جانب بڑھی۔ میں باہر آئی تو وہ بھی میرے پیچھے ہی باہر چلا آیا۔ اب ہم میرے گھر کے صحن میں کھڑے تھے۔ رات کے اندھیرے میں اس کا خوفناک چہرہ مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ میں نے سہم کر اسے دیکھا جو جلد ہی مجھے مار دینے والا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے زیر لب کچھ پڑھا اور پھر اگلے ہی لمحے میں اچھل کر پیچھے کو ہوئی کیونکہ میرے قدموں کے بالکل قریب ایک بڑا سا صندوق نمودار ہو گیا تھا۔ میں نے تیزی سے اس جن کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا اور اس بار اس لکڑی کے صندوق کے ساتھ ایک اور لکڑی کا صندوق نمودار ہوا۔ میں نے حیرت سے اس جن کو دیکھا اور پھر ان صندوقوں کو جن کے ڈھکن اب کھل چکے تھے، مگر ان کے اندر جھانکتے ہی میری آنکھیں پھیل گئیں کیونکہ ایک صندوق میں بے حد نوٹ اور دوسرے صندوق میں سونے کے زیورات رکھے ہوئے تھے، اتنے زیادہ کہ میں اور میرے گھر والے ان زیورات اور پیسوں پر اپنی پوری زندگی گزار سکتے تھے بنا کوئی کام یا محنت کیے۔ اور یہ سب اس جن کی بدولت تھا جو چلہ کاٹنے کی بدولت میرا یہ کام کر گیا تھا، مگر اس سب کی قیمت میری جان تھی۔ یہ سب تمہارا ہے، اس جن نے کہا تو میں نے خوشی سے روتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ بس مجھے ایک ہفتے کی مہلت دے دو، اس کے بعد اپنی شرط کے مطابق تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے سکتے ہو۔ میں نے التجا کی تو وہ ایک بار پھر میری بات مانتا سر ہلا گیا اور پھر اگلے ہی لمحے غائب ہو گیا۔ میں ان صندوقوں کو گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر کے تیسرے کمرے میں لے آئی اور وہاں موجود اپنی ماں کی پیٹی میں وہ دونوں صندوق اٹھا کر رکھ دیے۔ اگلے دن میں نے لاکھوں میں پیسے نکالے اور پھر پورے دن کی خجل خواری کے بعد خوبصورت سا گھر خرید لیا جو ہمارے گھر سے بڑا اور پیارا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک کار خریدی اور اس کے لیے ایک ڈرائیور ہائر کیا۔ اس کے بعد میں نے ایک بوتیک کھولنے کے لیے ایک دکان خرید لی جس میں سب کچھ بنا ہوا تھا، بس اس میں مجھے اپنے ڈیزائن کردہ کپڑے لگانے تھے اور یہ کام مجھے اور میری بہن کو اچھے طریقے سے آتا تھا۔ یہ کام میں نے 2 دن میں مکمل کیا تھا، وہ بھی بغیر کسی کو بتائے۔ میں تیسرے دن اپنے سب گھر والوں کو لیے اپنے نئے بڑے گھر میں شفٹ ہو گئی جس پر وہ سب حیرت زدہ تھے۔ میں نے انہیں یہی بتایا تھا کہ مجھے ایک جنگل سے خزانہ ملا ہے جس کے بعد ہم امیر ہو گئے ہیں۔ پرانا گھر میں نے بیچ دیا تھا جس سے ملنے والی رقم میں نے بینک میں جمع کروا دی۔ جو رقم مجھے جن نے دی تھی اسے میں نے گھر میں ہی چھپا کر رکھا تھا کہ بینک والے ٹیکس بھی کاٹتے اور مجھ غریب کے پاس اتنی رقم ہونے پر شاید میں پولیس کی نظروں میں آ جاتی، جو میری کہانی پر بالکل بھی یقین نہ کرتے۔ چوتھے دن میں عباد کے گھر اپنی کار اور ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی۔ میرا پہناوا، رہن سہن سب کچھ بدل گیا تھا، جسے دیکھ کر میرے تایا اور تائی کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ میری خوشامدیں کرنے لگے کیونکہ جس لڑکی کے لیے انہوں نے عباد کا رشتہ دیکھا تھا، عباد اس لڑکی کو اس کے گھر جا کر منع کر چکا تھا کہ اسے صرف مدیحہ یعنی مجھ سے ہی شادی کرنی تھی، اور اب تائی کو بھی میری دولت نظر آ رہی تھی، تبھی وہ بھی میری اور عباد کی شادی کے لیے مان گئی تھی۔ مگر میرے پاس صرف 3 دن تھے، اس کے بعد مجھے مر جانا تھا۔ میں نے تائی کا غرور توڑ کر گھر واپس آ کر اپنی بہن کو سب کچھ سمجھا دیا تھا اور پیسوں اور زیورات والا صندوق بھی دکھا دیا تھا تاکہ میرے بعد وہی سب کچھ سنبھالے۔ اگلے 2 دن میں نے بوتیک میں کام شروع کروا دیا تھا اور ڈیزائن بنا کر ورکر کو دیے تھے۔ 1 ہفتہ پورا ہو چکا تھا اور میں ذہنی طور پر مرنے کو تیار تھی
وہ جن میرے پاس آیا تو ایک پل کو میں ڈری، مگر پھر کہا کہ اب مجھے سزا دے دو۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم ہمیشہ میری دوست بن کر رہو گی۔ اس کی بات سن کر میں کچھ حیران ہوئی، مگر اگلے ہی پل خوشی سے چیخ اٹھی۔ میں نے اس کی سزا قبول کر لی۔ کچھ عرصے میں نے عباد سے صلح کر لی اور اس سے شادی کر لی، مگر شرط یہی رکھی کہ وہ میرے گھر پر ہم سب کے ساتھ رہے گا، بے شک اپنی کمائی اپنے گھر والوں کو دیتا رہے، جس پر وہ حامی بھر گیا۔ اس نے یہیں اپنا بزنس سیٹ کر لیا اور میں نے بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اچھی جگہوں پر اپنی بہنوں کی شادی کروا دی اور اچھی جگہ سے اپنی ماں کا علاج کروا لیا۔ تائی کا غرور چکنا چور ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے میری دولت بھی گئی اور اپنا بیٹا بھی، جس پر وہ اب پچھتاتی تھی، مگر اب پچھتاوت کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ میں عباد کے ساتھ اب خوشگوار انداز میں زندگی جی رہی ہوں، اور وہ جن اب بھی اکثر مجھ سے ملنے آتا ہے، جو میرا دوست ہے اور کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔